جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا، آج کی ویڈیو میں بکری کے تھنوں کے مسائل جو آتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بکری کے تھنوں کے مسائل آ جاتے ہیں، ان پہ زخم ہو جاتے ہیں، وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان پہ ددری سی آ جاتی ہے، ددری سی بن جاتی ہے، تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے بکری کے تھنوں کا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے لیے سر یہ ہے کہ یہ لکھا پڑا میرے پاس، ہلدی، شہد اور ویزلین اور کنوار گندل، ایلو ویرا، یہ آپ نے اس کا جل مکس کر کے برابر مقدار میں سارے لے لینے ہیں اور اس کا جل بنا لینا، آپ نے لوشن بنا لینا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے، ہلدی، شہد، ویزلین اور کنوار گندل یعنی ایلو ویرا۔ یہ آپ نے ان کا جب جل بنا لیا تو وہ بکری کے تھنوں پہ آپ نے لگانا ہے، تو بکری کے تھنوں پہ زخم وغیرہ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بکری کے جو مسائل آتے ہیں تھنوں کے، وہ آتے ہیں زیادہ تر نیچے جو ٹھیک نہیں ہوتی جگہ، خشک جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے، اس وجہ سے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ہاں، بکری کو جب آپ پریگننٹ ہوتی ہے تو 3.5 ماہ کے بعد بھی آپ نمک دیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بکری کے ہوانے کے مسائل آتے ہیں، تو آپ اس میں پانی بھر جاتا ہے، تو آپ جو ہے بکری جب پریگننٹ ہو 3.5 ماہ ہو جائیں اسے، تو اس کے بعد 3.5 ماہ کے بعد اس کا نمک جو ہے مکمل طور پہ بند کر دیں۔ اگر آپ نے دینا بھی ہے بالکل معمولی مقدار میں دیں، تھوڑی سی مقدار میں، اور اگر آپ زیادہ مقدار میں دیں گے تو یقیناً اس کے جو ہے وہ ہوانے میں پانی بھر جائے گا۔ تو ہوانے کا جو ہے وہ خیال رکھیں اس طرح کہ اس کو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھا کے رکھیں تھیلا، یہ جس طرح میں نے باڑے میں علیحدہ بند کی ہوئی ہیں، ہر وقت نہ چوسیں بکریوں کو، بکریاں کمزور ہو جاتی ہیں، علیحدہ باڑے میں بند رکھیں بچوں کو، اور جب وقت ہو اسی وقت پہ ان کو 2 یا 3 بار دن میں آپ ان کو چھوڑیں اور وہ دودھ پی لیں، اور اس طرح کر کے آپ کی بکری کے ہوانے کے مسائل نہیں آئیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ جو بھی بات ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی کسی بات کی تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق آپ کو گائیڈ کروں۔